بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی خواہش پہ اور دوستوں کے اصرار پہ ایک سیریز آف لیکچر سٹارٹ کیا ہے ریلیٹڈ ٹو دا انوائرمنٹل ایجوکیشن۔ آپ دوستوں کے لیے انوائرمنٹل ایجوکیشن کے حوالے سے اسپیشل ٹاپکس لے کے آ رہا ہوں، تو اسی سلسلے میں یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے اور آپ کو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اسپیشلی بیل آئیکن کو ضرور پش کیجیے گا تاکہ جو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اسپیشلی میں کہوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انوائرمنٹل سائنسز کے، اسپیشلی جو پریپریشن کر رہے ہیں جو ڈفرینٹ کائنڈ آف ایگزامس کے لیے، لائک فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا NTS وغیرہ، ان کے لیے یہ نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی، گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ۔ ایز یو نو دیٹ کہ ہر ملک کے اندر یا ہر پروونس کے اندر انوائرمنٹل لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہر ملک اور ہر صوبے میں اپنے حساب سے قانون بنتے ہیں ماحول کے تحفظ کے حوالے سے۔ تو اگر ہم GB کی بات کرتے ہیں تو GB میں یہ ہے جی، گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014، یہ بنا تھا 2014 میں بنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کچھ بیک گراؤنڈ نالج، اس کے علاوہ پھر اس کے مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیوں ہیں، کیوں بنایا گیا یہ ایکٹ، اس کی ضرورت پیش کیوں آئی، پھر اس کے علاوہ اس ڈاکومنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے، یعنی کہ اس کے ڈیفرنٹ پارٹس اور سیکشنز، یہ بھی ضروری ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا سیکٹر کس پارٹ میں ہے اور کون سا سیکشن کس سیکٹر کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کا حوالے سے نالج بہت ضروری ہوتی ہے، اسپیشلی فار دا اسٹوڈنٹس آف انوائرمنٹل سائنسز۔ سو لیٹ اس اسٹارٹ فرام دا بیک گراؤنڈ آف دس انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ۔ یہ ایک جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسک انفارمیشن کی یہ جو لیگل ڈاکومنٹ بنا یہ کن مراحل سے ہو کے ایک پورا ایک قانونی ایک ڈاکومنٹ کی شکل اختیار کیا۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لیگل ایڈوائزرز ہیئر کیے جاتے ہیں، کنسلٹنسی دی جاتی ہے ان کو، وہ اس کو پریپیئر کرتے ہیں ڈاکومنٹ کو ایز پر گائیڈ لائنس، اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنس فالو کرتے ہوئے کہ جو نیشنل لیول پہ جو ایکٹ بنے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ جو کہ ہمارے ریجن کے مطابق فٹ ہوتے ہیں، اسی حساب سے ان گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹس بناتے ہیں۔ پھر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس ڈرافٹ کو کیا کرتے ہیں کہ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈاکومنٹس، ان کو بیچتے ہیں، وہ بھی اپنی قیمتی آراء اس میں شامل کرتے ہیں، جو ان پٹس یا ان کی طرف سے ویوز ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں۔ دینے کے بعد پھر اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ملایا جاتا ہے، ملا کے پھر ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے۔ جب یہ ڈاکومنٹ فائنل ہوتا ہے تو پھر اس کو بیچتے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے جو اسمبلی ہوتی ہے جو کنسرن پروونس کی۔ ہم اس ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس ایکٹ کو جو ہے گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، وہاں بھیجا گیا۔ اس کو بھیجنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے اس کو پاس کیا جاتا ہے، اسمبلی سے پاس کرنے کے بعد پھر جو گورنر کے پاس بھیجا جاتا ہے تو گورنر صاحب جو ہے اس کو اسینڈ کرتے ہیں، یعنی اس کو اپروو کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایکٹ تھا وہ 2015 میں گورنر صاحب نے اس کو اسینڈ کیا، اس کو اپروو کیا، اپنے سگنیچر کیے، اس کے بعد یہ ایک پورا لیگل ڈاکومنٹ بن گیا۔ اس کے بعد اس کو جو ہے مئی 2016 کے بعد ان ایکٹڈ مینز کہ مئی 16 2006 کے بعد یہ ایک پورا قانون بن گیا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ، ماحولیاتی تحفظ کا ایک پورا قانون بن گیا۔ اس کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ گیزٹ آف پاکستان میں پبلش کیا جاتا ہے۔ پبلش کرنے کے بعد پھر یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ بن گیا۔ یہ کچھ اس کی جنرل انفارمیشن تھی۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں کہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ جو ایکٹ ہے، ماحولیاتی تحفظ کا قانون کیوں بنایا جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔
ہم نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ماحول کے تحفظ ہے، اس کی کنزرویشن ہے، ریہیبلیٹیشن ہے انوائرمنٹ کی، اور اس کی امپروومنٹ، اس کے علاوہ جو پریونشن اینڈ کنٹرول آف پولوشن ہے اس کو روکنا، پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یہ اس کے مقاصد ہیں اس ایکٹ کے۔ اب دیکھتے ہیں جو ڈاکومنٹ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ، اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں، مختلف حصے ہیں، حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ٹوٹل 12 حصے ہیں اس ایکٹ کے، جو گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے۔ ٹوٹل اس کے 12 ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اور ہر پارٹ کے اندر پھر سیکشنز ہیں جو کہ ہر اسپیسیفک ایریا کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں بتاؤں گا کہ اس ایک ویڈیو میں ان سارے پارٹس اور سیکشنز کو بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس ویڈیو میں آپ کو مختصراً اس کے صرف 2 پارٹس کو ڈسکس کر رہا ہوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹس بھی ہیں جنرل نالج کے حوالے سے یا ایگزامز کے حوالے سے، جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس حوالے سے۔ جو پارٹ 1 ہوتا ہے اس میں صرف اس ایکٹ کا نام ہے اور پھر اس کچھ جنرل ڈیفینیشنز ہیں، کچھ اس کی تعریفیں دی ہوئی ہیں کہ اس ایکٹ کے اندر جو مختلف ایریاز کو کور کیا گیا ہے اس کی ڈیفینیشنز۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایجنسی ہے تو وہ ہے کیا، کس کو کہتے ہیں، ہر ایک کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے اندر، یا انوائرمنٹ کیا ہے، پھر کونسل، انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ، انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر، یا انوائرمنٹل کوڈ، سولڈ ویسٹ، ایکو سسٹم، بایو ڈائیورسٹی ایکسیٹرا۔ ایکچولی میں نے یہاں پہ کچھ ایگزامپل کے طور پہ کچھ بیسک ٹرمز یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں، ساتھ ہی میں نے ڈسکرپشن میں جو ہے اس ایکٹ کی سافٹ کاپی اپلوڈ کی ہے، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی ڈیٹیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں اس کی، تو آپ وہاں سے آسانی سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو پارٹ 2 ہے اس ایکٹ کا، اس پارٹ 2 میں کیا شامل ہے۔ پارٹ 2 میں ہے GBEPCA، گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل۔ یہ ایک امپورٹنٹ باڈی ہوتا ہے، ہر جو پروونشل لیول پہ ہو تو نیشنل لیول پہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل ہوتا ہے، پروونشل لیول پہ ہر ایک پروونس کا اپنا اپنا الگ سے کونسل ہوتا ہے کہ جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے اوور آل کوارڈینیشن اور سپرویژن کرنا، اس کو کوارڈینیٹ کرنا، جو انوائرمنٹل ایکٹ کے اندر جو پروویژنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ۔ فار ایگزامپل اس ایکٹ کی بات کریں تو اس میں 38 سیکشنز ہیں، تو ہر سیکشن کے اندر ڈیفرنٹ پروویژنز ہیں، ان کی سپرویژن اور کوارڈینیشن اس باڈی کی رسپانسبلٹی، اس کے رولز اور پاورز میں شامل ہیں۔ تو جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل ہوتا ہے، یہ ایکچولی آپ اس کو ایک کمیٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کمیٹی کی فارم میں ہوتا ہے یہ جو کونسل ہے۔ تو اس کی اگر ہم GB کی کونسل کی بات کریں تو اس کمیٹی میں جو چیئر کر رہا ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے، جو ادارے کا جو صوبے کا چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو منسٹر ہوتا ہے، منسٹر انوائرمنٹ، اس کا وائس چیئرمین ہوتا ہے۔ سملرلی جو چیف سیکریٹری ہوتا ہے وہ اس کا ایکس آفیشو ممبر، پھر سیکریٹریز ہیں، مخصوص ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ایگریکلچر، فشریز، واٹر اینڈ پاور، LG&RD منرلز اینڈ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، فارسٹ وائلڈ لائف اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، یہ بھی اس کے ایکس آفیشو ممبرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ممبر لیا گیا ہے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ممبر شامل ہوتا ہے، اور پھر ایک جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے NGO کا، کسی بھی NGO کا، وہ بھی اس کونسل کا ممبر ہوتا ہے لیکن نان افیشیو ممبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، اگر ہم اس ایکٹ کی بات کریں تو یہاں کا جو ڈائریکٹر ہے وہ اس کا سیکریٹری بھی ہوتا ہے اور ایکس آفیشیو ممبر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی بات کریں تو وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، وہ اس کا سیکریٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے کمیٹی ہوتی ہے یا جو کونسل ہوتی ہے اس کے ممبرز کی بات ہو رہی تھی۔ اب ہم کچھ پاورز اور فنکشنز کی بات کریں گے۔ یہ بھی نہایت ہی اہم ٹاپک ہے یا اہم کوشچن ہے جو کہ پریپریشن کے حوالے سے یا APSC میں یا دوسرے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آ سکتا ہے کہ جو گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل ہے اس کے فنکشنز اور پاورز
کس پارٹ میں ہیں اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، تو اس حوالے سے بھی یہ اہم ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے لیے اگر آپ غور سے اس کو ویو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اوورآل کوآرڈینیشن اور سپرویژن کرنی ہے، جو ایکٹ ہے اس کے پروویژنز ہیں ایکٹ کے اندر، اس کی انفورسمنٹ کرنا ان کے فنکشنز اور پاورز میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ قانون ہیں یا لاز ہیں، ان کی انفورسمنٹ بھی اس کمیٹی کے پاورز میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سسٹینیبل پروونشل ڈیولپمنٹ پالیسیز بنانا اور اس کو انشور کر کے ان کی امپلیمنٹیشن، اس کے علاوہ انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ کو فارمولیٹ کرنا اور اپروو کرنا بھی اس کونسل کے رولز اور پاورز میں شامل ہے۔ ابھی ہم جو ہیں نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈیفرنٹ واٹر کوالٹی یا ایمبینٹ ایئر کے حوالے سے یا نوائز پولوشن کے حوالے سے جو ہم پیرامیٹرز ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو لمٹ ہوتی ہے اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ کے۔ تو یہ جو لوکل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈ ہے، اس کو اپروو کرنا اور فارمولیٹ کرنا بھی اسی کونسل کے فنکشنز اور پاورز میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹر پروونشل اور فیڈرل پروونشل ایشوز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ، ان کی کوآرڈینیشن بھی جو ہے اس کونسل کے فنکشنز اور پاورز میں شامل ہے۔ تو یہ تو تھی جو کونسل ہے گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل، اس کے پاورز اور فنکشنز۔ آئی تھنک مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔